امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 4 روزہ مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کر کے واپس اپنے وطن جا چکا۔ مڈل ایسٹ کے دورے سے پہلے اربوں ڈالرز اربوں سے ہتھیانے کے لیے جو اس نے دعوے کیے سب کے سب پورے کر کے دکھا دیے۔ اس نے غزہ کی جنگ بند کرانے کی بات کی، شام پر پابندیاں ختم کی، ایران کے ساتھ امن معاہدے پر پیش رفت کا دعویٰ کیا، یوکرین اور روس جنگ بندی قریب ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن متحدہ عرب امارات والوں پر پاکستانی تپے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح لڑکیاں نچوا کر امریکی صدر کا استقبال کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ عربوں کو فرشتہ سمجھنے والے شدید غصے میں ہیں، ایسے جیسے ٹرمپ نے ان کی غیرت کو للکارا ہو، لیکن اس رقص کے پیچھے ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ 4 دنوں کے دوران عرب شیخوں نے ٹرمپ کے استقبال کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ کافی دنوں سے منصوبے بنائے تھے کہ امریکی صدر کا استقبال کیسے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور UAE تینوں ممالک میں سے کسی نے اپنے استقبال کے منصوبے دوسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ ہر ملک دوسرے سے آگے جانا چاہتا تھا تاکہ موغم وہ خوش ہو۔ ٹرمپ جب سعودی عرب پہنچا تو اس کی راہ میں جامنی قالین بچھائے گئے، شاہی استبل سے درجنوں عربی نسل کے سفید گھوڑے استقبال کے لیے موجود تھے۔ محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو دی بیسٹ لیموزین میں شاہی محل تک پہنچایا، 21 توپوں کی سلامی دی۔ قطر میں ٹرمپ کا استقبال سرخ قالین بچھا کر کیا گیا اور قافلے میں سرخ رنگ کے ٹیسلا سائبر ٹرکس اور سرخ اونٹ شامل تھے۔ ابو دھابی پہنچنے پر سفید لباس میں ملبوس سیاہ لمبے بالوں والی دوشیزاؤں نے ٹرمپ کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان جب ٹرمپ کو صدارتی محل قصر الوطن میں لے آئے تو مہمان حیران تھا۔ ٹرمپ جسے ہمیشہ اپنے ہلکے اور بھورے بالوں پر ناز ہوتا ہے، سیاہ اور لمبے بال دیکھ کر تالیاں بجاتا رہا۔ نوجوان خوبصورت خواتین نے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے رقص پیش کیا۔ مرد موسیقاروں نے ڈھول اور بانس کی چھڑیوں کے ساتھ جنگی مناظر کی عکاسی کی۔ یہ رقص یونیسکو کے غیر مادی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ اس رقص کی ویڈیو وائٹ ہاؤس کی معاون مارگو مارٹن نے پہلے ایکس پر پوسٹ کی جو وائرل ہو گئی۔ ہمارے جیسے ممالک کے شہریوں کا یہ ویڈیو دیکھنے والوں کا پہلا رد عمل تھا۔ شاہی خاندان نے ٹرمپ کو لبانے کے لیے لڑکیاں کھڑی کر دیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ رقص امان سمیت متحدہ عرب امارات کا قدیم کلچرل رقص ہے جس کی جڑیں بدو کلچر کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن اس دوران تپے ہوئے سوشل میڈیا صارفین عربوں پر چڑھ دوڑے۔ کسی نے کہا ہمیں مذہبی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر خود ٹرمپ کا استقبال لمبے سیاہ بالوں والی لڑکیوں سے بال جھٹکوا کر کروا رہے ہیں۔ خواتین کا العیالہ رقص اس طرح پہلی بار ہوا۔ خواتین کے معاملے میں ماضی کے برعکس کچھ برسوں سے عرب تبدیل ہو گئے ہیں، ماڈرن بن گئے ہیں۔ محل ان کا، مہمان ان کا، لمبے بالوں والی لڑکیاں ان کی، لیکن غیرت ان کو چڑھی ہوئی ہے جن کا نہ میزبان سے اور نہ مہمان سے کوئی لینا دینا ہے۔ اب بات ہو جائے 4 روزہ دورے کی۔ ٹرمپ کے پاس امریکہ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان 4 دنوں میں اس نے امریکہ کو اور اپنے خاندان اور کاروباری دوستوں کو بہت فائدہ دیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی مفادات کو اس خطے میں مکمل سیکیور کر لیا ہے۔ وہ امریکیوں کو بتائے گا کہ UAE مصنوعی ذہانت کے شعبے میں 1400 ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گا۔ ابو دھابی میں دنیا کا سب سے بڑا AI کا ڈیٹا سینٹر قائم کیا جائے گا۔ قطر سے ہونے والے معاہدوں کے بارے میں وہ بتائے گا کہ 96 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے ہوئے، جن میں MQ-9B ڈرونز اور ریتھیون کے کاؤنٹر ڈرونز بھی شامل ہیں۔ وہ بتائے گا کہ بوئنگ کمپنی کے لیے 210 طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر کے آیا ہوں اور قطر سے 40 کروڑ ڈالر کا بوئنگ 747-8 بھی گفٹ میں لایا ہوں۔ وہ بتائے گا کہ سعودی عرب سے 600 ارب ڈالر کے معاہدے، جن میں فوجی، طبی اور ریسرچ سیکٹر میں انویسٹمنٹ شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات سے اپنے وطن روانگی سے پہلے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم شاید ایک معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں،
لیکن سفید عربی گھوڑوں، جامنی قالینوں، ریڈ کارپیٹ، سرخ اونٹوں اور سفید لباس والی رقص کرتی دوشیزائیں، یہ سب خوبصورت واقعات میزبان اور ان ممالک کے لوگ چند دن یاد رکھیں گے۔ دنیا ایک نئی سمت کی جانب تیزی سے چل پڑی ہے۔ عرب حکمرانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وہ پہلے سے زیادہ مال دے کر امریکہ کو خوش کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی کا رسک نہیں لے سکتے۔ لیکن مذہب کے نام پر جس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمارے جیسے ممالک کی عوام کو لگایا گیا تھا، وہ خود اس ٹرک سے اتر کر دوسری لبرل بس میں سوار ہو گئے ہیں، اور ہم العیالہ رقص پر غیرت کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کا کلچر ہے، اور کلچر تھوڑا ماڈرن ہو جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔